اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں اس کے لفظوں کی ترتیب ہے لفظ نشہ۔ نشہ آپ کو شہرت کا ہو سکتا ہے، دولت کا ہو سکتا ہے، ذہنی سکون کا ہو سکتا ہے، خواہشات کا ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام جتنی بھی کسی بھی نوعیت کا اگر کوئی نشہ ہے تو اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی بنیادی وجہ ہے، ہم کیوں وہ نشہ کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے جو ہم نشہ کرتے ہیں، جس میں مختلف نوعیت کے شراب، چرس یا دیگر جتنی بھی افیون یا دیگر پاؤڈر شاؤڈر جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ذہن کا سکون۔ دولت کا نشہ، ساری جتنی بھی اقسام ہے، اس کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ پیسہ ہے۔ دوستو، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جب ہم یہ نشہ جیسے شراب ہے، چرس ہے یا دیگر جو اقسام ہیں، یہ نشہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیسہ کیسے ہے؟ تو اس کے پیچھے پیسہ اس طرح سے ہے کہ عزیز دوستو، ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن سکے، ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ IT پروفیشن جوائن کر سکے، لیکن والدین کی جو خواہشات ہوتی ہیں کہ اس فیلڈ میں پیسہ بہت زیادہ ہے، اس کو ہم نے میڈیسن کے شعبے میں ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے IT ایکسپرٹ بنانا ہے، یہ کمپیوٹر کا ماہر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، جبکہ اس کے اندر استعداد نہیں، صلاحیت نہیں۔ تو جب وہ اپنی اسٹڈی، اپنی تعلیم کے لیے عزیز دوستو برڈن فیل کرے گا، اس کے لیے وہ مسائل پیدا کرے گی، مشکلات پیدا کرے گی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا اور ایسے دوستوں کا انتخاب کرے گا جو پہلے ہی جو اس بیماری کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہے۔ جو انسان سوچتا ہے سوسائٹی میں وہی اس کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کے لیے تواضع کرتا ہے، جس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہی اسے مل جاتا ہے، تو ایسے ماحول کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے اس بات کا پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر، اس کا والد بھی ڈاکٹر، اس کا بھائی بھی ڈاکٹر، جب تعلیمی حالات سے تنگ آ گیا، تعلیم نے اس کے لیے مشکلات پیدا کی، ساری رات بیٹھ کے پڑھنا، جبکہ اس کی جو جسامت تھی وہ کمزور تھا، دماغی صلاحیت نہیں تھی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا۔ تو پھر اس نے ایسے دوستوں کو تلاش کیا، نشے کا عادی ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا۔ تو پتہ چلا جب پولیس والوں کو کہ یہ تو ڈاکٹر ہے، فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ہے، تو پولیس والے بھی حیران کہ اس بات کا کیا علاج کیا جائے۔ کرا کے وہ اس کے والد جو کہ خود ڈاکٹر تھے اس تک پیغام پہنچایا۔ پتہ چلا کہ اس نے کس وجہ سے نشہ کیا، نشے کا عادی کیوں بنا۔ تو اس کی جو مین وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو سکون دینا چاہتا تھا۔ پڑھنے سے جسمانی تھکاوٹ، ذہنی بیزاری، انتشار کا شکار ہو جاتا تھا۔ سکون دینے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہ میں کہیں تعلیم ادھوری نہ چھوڑ دوں، اسے نشے کا سہارا لینا پڑا۔ اسی طرح جسے انسان میں شہرت کی حوث پیدا ہو جائے، شہرت کا نشہ لگ جائے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے اس کے سامنے اپنی شہرت ہوتی ہے، پھر اسے نشہ کرنا پڑے یا کسی کی گردن پر پاؤں رکھ کے اسے شہرت حاصل کرنی پڑے، کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو،
کسی کو مال و دولت کا نشہ لگ جائے، وہ بھی انسانی سوسائٹی میں ظلم کا نظام پیدا کرتا ہے۔ ناپ تول میں، اپنی چیزوں کے معیار میں ہر جگہ پہ وہ گپلا کرے گا اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اگر کسی جگہ پہ ناکام ہو جاتا ہے، ذہنی سکون نہیں ملتا، اپنے جسم کو لاغر محسوس کرتا ہے، تو کیا کرے گا؟ ایسے دوستوں کا انتخاب کرے گا، ایسی کمپنی کا انتخاب کرے گا جو نشے کی عادی ہے۔ عزیز دوستو، کسی بھی جگہ، کسی بھی پوائنٹ پر، کسی بھی وقت یہ نہ سوچنا کہ میں فلاں اپنے بیٹے کو، فلاں اپنے بھائی کو فلاں عہدے تک پہنچا دوں، فلاں ڈیزیگنیشن تک پہنچا دوں۔ آپ اس پر جب یہ چیزیں تھوپ دو گے تو وہ اس کے غلط سورسز بھی اختیار کرے گا، غلط ذرائع کا استعمال بھی کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر استعداد پیدا کی جائے، اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے۔ اگر صلاحیت پیدا کیے بغیر، اس کی استعداد دیکھے بغیر اس کو غلط ڈائریکشن دے دیں گے تو آپ کا وہ عزیز، آپ کا وہ پیارا، آپ کا وہ رشتہ دار نشے کا عادی بن کر رہ جائے گا۔ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ماں اپنے بچے کے لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی تھی۔ اگر اس کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا تھا کہ اس کا پڑھنے کا کام ہے، دماغی کام ہے، تو اس کی خوراک کا مناسب بندوبست کرتی تھی۔ آج ہم روٹی کی بجائے آرٹیفیشل چیزوں پر بدے ہوئے ہیں۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم نے ہاسٹل لائف گزارنی ہوتی ہے، پھر باہر کے کھانے کھانے ہوتے ہیں چٹخارے دار۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی، ہمارا جو دماغ ہے، ہماری دماغی صلاحیت زیرو ہوتی ہے، اور ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں انجینئر بننے کے، ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں شہرت کے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نشے کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، بول کے لب آزاد ہیں۔ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں دوبارہ بھی لب کشائی کرتے ہوئے اسے مکمل کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔